میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی اماں میری جلدی شادی کر دے، مجھ سے برہا نہیں جاتا۔ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور مجھے کہتی ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہ کرتی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چلے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام کلثوم ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے، اور شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت میں روٹی ہی بس پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا، اور اب ہم اسے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا اپنی بیٹی کو پڑھائی پر روپیہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی، اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک ایک کر کے محنت کر رہی تھی، بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 1-2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہی دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں بیٹی ہوتی۔ اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح سخت محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر ہوتا۔ ایک تو ہم غریب تھے اور دوسرا ہم صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے، اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے کالج آنے جانے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑ رہی تھی، اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میری ساس سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جٹھانی نے شروع کی تھی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جب دوسرے لوگ ہمارے پابند نہیں ہیں اور ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے، یا ان کی باتوں کی ڈر سے اپنی اتنی ذہین محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھتے۔ آخر لوگ باتیں بھی تب کرتے ہیں کہ آخر کار تھک کر ہار کر ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بھتیجی ہے ڈاکٹر بنی ہے۔ میرے جیٹھ اور جٹھانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہیں، اور ساس بھی فخر سے کہے گی کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے میڈیکل کی تعلیم کا خرچ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے، اور معصوم تصورات خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے، اور دم توڑتی ہوئی امیدوں کو سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخرکار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لے آئی تھی، اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا تھا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کا مزید تقدیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روز رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخرکار زیادہ سوچ اور وچار کے بعد اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکل آیا کہ ہماری بیٹی کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی پوری توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا، اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی، اور 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی، اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کو صبح پھر واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی
کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پٹکڑی لا دو۔ جب میں اسے یہ کہ پٹکڑی کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے آنا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پٹکڑی لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا، اور جب چوتھے مہینے میں بھی بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دیتا تھا، لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کوئی کام ہوتا ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتہ میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا لیا تھا، اس لیے اس بار بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہا۔ پٹکڑی منگوائی تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ 15 دن تمہیں ایک ہی یہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ دیر تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخر تک ملتا رہے گا جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پٹکڑی پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم کر دیے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پٹکڑی لا کر دے دی۔ ایک رات گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسپٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد میرا اپنی بیٹی پر آنکھیں بند کر دیا جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا؟ میرا دل کی طرح کے ہمواں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا، اور مجھے بہت ہی برے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی اب حقیقت کا کیسے پتہ لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی ہو جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین ڈور کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا۔ ویسے یہ بہت سخی تھے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری ہی بیٹی کے ساتھ تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی، اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کے گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پٹکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کر دے گی۔ میں نے اسے بھی بتایا تھا میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی، انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہے، اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی لوگوں کے تانے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہی واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے 15 دن گزارنے کا انتظار تھا۔
کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزرتا ہی گیا اور جمعہ کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی تبدیلی اور اس کا انداز نظر نہ آیا۔ وہ بالکل پہلے ہی جیسی تھی، اس کا رویہ بھی پہلے جیسا ہی تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں ابھی کیا کرتی جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی؟ میرے دل میں شک کا وبال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر سے حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکڑی منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ زہر کیے بغیر اسے پھٹکڑی لا کر دے دی اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی۔ جو ساری بات اس سے دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران اور پریشان سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، انٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی، جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے۔ لیکن افسوس کہ میرا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری، وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جا رہی تھی، لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے حصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی وہ شاید اس سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی ہے اور مجھے سچ سے آگاہ کیا ہے، اسی طرح وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالے، میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی، اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھی اور اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس سب میں ہمیں ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں یہاں تک سارے معاملہ سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ گمبھیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے کا حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اسدر و سوق کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والے ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سارے معاملے کی تحقیق کروائی
और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हुए थे कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवाया। बाज़ाहिर एक तालीमी अदारा नज़र आने वाली ये इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियाँ पढ़ाने के लिए भेजते, और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज़्ज़तदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फ़र्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मंसूबा केस कॉलेज की इंतज़ामिया और दूसरे के ख़िलाफ़ तैयार किया था कि कोई भी मुजरम बचकर ना जा सके, और जो कौम के जवानों को गमराही और बेराही का शिकार करे उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था और अब चूँकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका, और जब उसके हवाज थोड़े बेहाल हुए तो उसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मंशियत के इस्तेमाल से आदम हुई थी, मार को सह ना सकी और बेहोश होकर गिर गई। मेरा शौहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब से मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो इकलौती बेटी, इसलिए ज़्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाक की मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी शहज़ाब होने लगी और वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती। लेकिन हम तो माँ बाप थे, हमने उसे माफ़ी मांगते से पहले ही उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा था। मुस्तकबिल तो तबाह हो ही चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी, और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर ये सब क्या था, वो कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान ख़रीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो सारी मंशियात की पुड़िया थी और खोल कर देखने पर वो फटकड़ी ही लगती थी। मंशियात का मेरी बेटी से क्या काम था, ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजर्बे के लिए चाहिए होती है। बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन उसने मुझे बताया कि मंशियात तो क्या, इन्हें तो कभी फटकड़ी की भी ज़रूरत नहीं पेश आती थी। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सराख लगवाया तो जो ये बात उसे मालूम हुई वो उसने मनोमन मुझे बता दी, और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे होने वाली मंशियत के धंधे से बेखबर थी, और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद उस्ताज़ा के साथ चौकीदार भी इसमें मुलव्वस थे। वो खुलेआम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तालबत को मंशियात की लत लगा दी थी। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां भी होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी इनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने इस पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशा के बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए वो इनके झांसे में आती गई और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही।